لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnat.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں اور ریسیور کے واسطے سے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور پیاری بچیاں، حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثوں کا سلیکشن کیا اور ان 4800 حدیثوں میں سے صرف 4 حدیثوں کا سلیکشن کیا اور یہ فرمایا کہ ان 4 حدیثوں پر جو عمل کرے گا انشاءاللہ پورے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ادھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، ان میں سے 5 حدیثوں کا سلیکشن کیا اور فرمایا کہ یہ 5 حدیثیں پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور وہ 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث پچھلے کچھ دنوں پہلے میں نے بیان کی تھی، جو حدیث تھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے کمال میں سے یہ بات ہے، ایک مسلمان کے اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے پرہیز کرے اور اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کرے۔ اس کے بارے میں کافی لمبی گفتگو ہماری گزشتہ مجلس میں ہو چکی تھی۔
آج سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ 5 حدیثیں کون سی ہے جن حدیثوں کو 5 لاکھ حدیثوں میں سے نکالا گیا اور جس کے بارے میں امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 حدیثیں ان 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی حدیث جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، یہ پہلی حدیث ہے جس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، یعنی ایمان والا اور مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی دوسرے ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار اللہ نے نیت پر رکھا ہے، جیسی نیت کرو گے ویسا عمل کا بدلہ ملے گا، نیت اچھی ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا، اخلاص زیادہ ہوگا تو ثواب اور بڑھ جائے گا، اور اگر نیت میں فطور ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے تو وہ عمل تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کا کمال یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے، اور اس حدیث کے بارے میں گفتگو ہماری گزشتہ مجلس میں ہو چکی ہے۔ چوتھی حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، یعنی اگر خود کو کوئی چیز پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے، خود کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو یہ سوچے کہ جب مجھے پسند نہیں تو میرے بھائی کو بھی پسند نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ نہیں پسند ہے کہ کوئی ہماری بیک بائٹنگ کرے، کوئی ہمیں گالی دے، کوئی ہمیں جھوٹا کہے، کوئی ہم پر تہمت لگائے۔ جب ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو ہم یہ سوچے میرے بھائی کو بھی پسند نہیں ہوگا، میری بہن کو بھی پسند نہیں ہوگا۔ جس کا یہ مزاج بن جائے کہ جو خود کو پسند وہ سب کے لیے پسند کرے، جو خود کو ناپسند وہ سب کے لیے ناپسند کرے، ایسا شخص کامل ایمان والا ہے۔ اور پانچویں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چیز حلال ہے بالکل کلیئر ہے وہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے بالکل کلیئر ہے وہ حرام ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو حلال بھی سمجھ میں نہیں آتی، حرام بھی اس کا معلوم نہیں ہوتا تو وہ مشتبہات ہے، وہ شبہ والی چیز ہے۔ اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی شبہ والی چیزوں سے بھی بچنے لگے۔ تو یہ 5 حدیثیں ہیں جن کے بارے میں ان بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، جن میں سے ایک حدیث جس کو ابھی میں نے خطبے میں بیان کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ کامل ایمان والا، مکمل مسلمان، سچا مسلمان وہ شخص ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی بچ جائے اور اس کے ہاتھ سے بھی بچ جائے۔ اس حدیث پاک میں ایک مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کی گئی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اور مسلمان جو ہمارا نام ہے یہ ہم نے نہیں رکھا، ہمارا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے هو سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، اور مسلمان سلامتی سے بنا ہے۔ سلامتی کا مطلب ہوتا ہے پیس،
शांति, यूनिटी पैदा करने वाला, इत्तेहाद पैदा करने वाला, सुकून पैदा करने वाला, सलामती फैलाने वाला, लोगों से प्यार मोहब्बत को तकसीम करने वाला, रहमतों को निछार करने वाला, लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलने वाला, ऐसे शख्स को मुसलमान कहा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाए, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है उसकी जबान से भी लोग महफूज रहे, उसके हाथ से भी लोग महफूज रहे, उसके अखलाक से भी लोग महफूज रहे, उसके किरदार से भी लोग महफूज रहे, उसके कैरेक्टर से भी लोग महफूज रहे, और उसके मिलने जुलने का अंदाज ये हो कि जिसके बिना पर लोग अमन और सलामती को महसूस करें। अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचती है, हमारी जबान से, हमारे हाथ से, हमारे अखलाक से, हमारे बिहेवियर से, हमारे रीत रिवाज से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, इसके इस्लाम कामिल नहीं। मुसलमान तो वो है कि जो अपनी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। और अगर कोई आदमी तकलीफ भी पहुंचाए, किसी का दिल भी दुखाए, लोगों को परेशान भी करे, तो यूं ही कहा जाएगा कि ये मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। जैसे हम कहा करते हैं कि एक आदमी का नाम है उबैदुल्लाह का मतलब अल्लाह का बंदा, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसी है कि नाम तो उबैदुल्लाह लेकिन काम शैतानों के करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, मासियत का इर्तिकाब करता है, गुनाह करता है, फहाशी का इर्तिकाब करता है, बदकारी में मुब्तला है, हर गलत धंधे करता है। तो हम कहेंगे कि नाम तो है उबैदुल्लाह और काम करता है अदुबुल्लाह के। अदुबुल्लाह यानी अल्लाह का दुश्मन, के नाम रखा में अल्लाह का बंदा हो लेकिन काम तो इसके अल्लाह के दुश्मन के है, इससे तो इसका नाम अदुबुल्लाह होता। एक आदमी का नाम है हबीबुल्लाह, अल्लाह का महबूब, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, लेकिन अगर उसका हाल यह है कि सारी शैतानी हरकतों को करता है, अल्लाह को नाराज करता है, लोगों का दिल दुखाता है, लोगों को परेशान करता है, इधर उधर धोखे और फ्रॉड करता है, चीटिंग का मामला करता है, दुनिया कहेगी नाम है हबीबुल्लाह और काम है बगीजुल्लाह के। बगीजुल्लाह कहते अल्लाह के दुश्मन को कि दावा तो करता है मैं अल्लाह का दोस्त हूं लेकिन काम तो करता है अल्लाह के दुश्मन के, इससे तो इसका नाम बगीजुल्लाह होता। बिल्कुल इसी अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मुसलमान हो और अपने आप को मुसलमान कहते हो तो मुसलमान तो उसका नाम होता है जो सलामती का पैगाम देता है, जो पीस का मैसेज देता है, जो लोगों से प्यार मोहब्बत करता है और अपनी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। मुसलमान तो वो है। और इस्लाम तो हमें यह सिखाता है कि इंसान तो इंसान, तुम जानवरों पर भी दया करो, तुम जानवरों से भी प्यार से पेश आओ, जानवरों के साथ भी रहम का मामला करो। हदीस पाक में वो मशहूर दो किस्से मौजूद है। एक उस औरत का किस्सा मौजूद है जो नमाजी थी, इबादत गुजार थी, बहुत नेक थी, लेकिन एक मर्तबा उसने एक बिल्ली को बांध दिया, एक कैट को बांध दिया, और वो उस बिल्ली को बांधती है, न उसे खाना देती है, न उसकी गिजा का ख्याल करती है और न उसको छोड़ देती है। छोड़ती तो वो खुद अपनी रोजी तलाश कर लेती, बांध कर रखा है, खाना भी नहीं खिलाती है, यहां तक के तड़प तड़प कर वो बिल्ली मर गई। जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया ये औरत जहन्नमी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये औरत जहन्नमी है कि जिसने जानवरों पर जुल्म किया, इस बिना पर उसे जहन्नमी कहा गया। और हदीस में वो वाकया भी मिलता है कि एक औरत थी, बदकार थी, गलत कामों में मुब्तला थी, बहुत गलत उसके धंधे थे। एक मर्तबा रास्ते से गुजर रही है, उसकी नजर पड़ी एक कुत्ते पर, एक डॉग पर जो हाँप रहा है, जो प्यासा है, जो जिसको पानी की जरूरत है। इसके दिल में दया आ गई, इसने अपने
ساکس نکالے، جو موزے پہنے تھے لیدر کے اپنے ساکس نکالے، اپنا دوپٹہ نکالا، دوپٹے سے ساکس کو باندھا، ساکس کو کنویں میں ڈالا، اندر سے پانی نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس ہانپتے ہوئے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت بدکار تھی، لیکن جانور پر دیا کرنے پر اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو ہم ایمان والوں کو تو یہ بتلایا گیا کہ اگر تم مسلمان ہو تو کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ تم ایسے بن کر مت رہو کہ تمہیں کوئی دیکھتے ہی ٹینشن میں آ جائے کہ آئی مصیبت، آیا اب یہ کرے گا، اب یہ بولے گا، اب وہ کرے گا، ادھر فتنے کرے گا، ادھر فساد کرے گا، یہ ظالم ہے، جابر ہے، جلاد ہے۔ ایسا لوگوں کی زبان سے نہ نکلے۔ ہم تو ایسے بنے کہ جس محفل میں چلے جائے لوگ ہمیں پیار سے دیکھے، لوگ ہمیں ویلکم کرے، لوگ دیکھ کر خوش ہو جائے، یہ ہمارا مزاج بن جائے۔ ہم گھر میں بھی ایسے ہو، باہر بھی ایسے ہو، ہماری گھر کی لائف بھی ایسی ہو، باہر کی لائف بھی ایسی ہو کہ ہمارے اندر سلامتی ہو، ہم سے کوئی اس بنا پر ہیبت نہ کھا جائے کہ یہ اب ہمارے اوپر ظلم کرے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ مسلمان تو سلامتی والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا جو قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوگا، اور اس زمانے میں یہ ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا رسپیکٹ کرے گا صرف اس وجہ سے کہ یہ مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ دل میں پیار نہیں ہوگا، عزت نہیں ہوگی، اکرام نہیں ہوگا، لیکن ڈرتا ہوگا کہ اگر میں نے اس کو سلام نہیں کیا، اگر اس کا رسپیکٹ نہیں کیا، اگر اس کا اکرام نہیں کیا تو یہ کل مجھے تکلیف پہنچائے گا، یہ مجھے شر پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ تو لوگ لوگوں کی عزت کریں گے شر سے بچنے کے لیے، دفع شر کے لیے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو سیلیوٹ کرے گا صرف اس بنا پر کہ آج اس کو سلام نہیں کروں گا، کل یہ مجھے مصیبت میں ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ ایمان والا ایسے نہیں ہوتا۔ ایمان والے کی تو شان یہ ہے، بخاری شریف کی روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو ایمان والے، جب دو مسلمان آپس میں ملے اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملا، ایک بہن دوسرے بہن سے ملی، یہ بھی ہنس رہی ہے، وہ بھی ہنس رہی ہے، یہ بھی مسکرا رہا ہے، وہ بھی مسکرا رہا ہے، دونوں پیار سے ملتے ہیں، دونوں محبت سے ملتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان پیار محبت سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، ہنستے ہوئے ملے، اس سے پہلے کہ دونوں جدا ہو اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس سے پہلے کہ یہ الگ ہو اللہ ان کے لیے مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایسے دو آدمی جن کا کوئی ریلیشن نہیں، اجنبی، وہ مسلمان یہ مسلمان، نہ کوئی ریلیشن ہے، نہ ریلیٹیوز ہے، نہ خونی رشتہ ہے، ایسے دو آدمی بھی محبت سے ملے اللہ مغفرت کے فیصلے کرتا ہے۔ تو اگر ہم ریلیشن میں ہے، ریلیٹیوز ہے، ہمارے آپس کی رشتہ داری ہے تو ہم پر کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم پیار محبت کے ساتھ ملے، ہم اکرام کے ساتھ میں ملے۔ ایک بچے کے لیے ضروری ہے اپنے باپ سے محبت سے پیش آئے، اپنی ماں سے محبت سے پیش آئے، ہم اپنے رشتہ داروں سے پیار سے پیش آئے، ہم اپنے گھر والوں سے پیار سے پیش آئے، ہم اپنی اولاد سے محبت سے پیش آئے۔ ایمان یہی سکھلاتا ہے کہ جب اپنا نہ ہو تو اتنا اکرام کرنا ہے، تو جس سے خون کا رشتہ ہے اس کے لیے تو اپنی جان نکال کر دے دینا ہے۔ یہ ہے اسلام جو ہمیں سکھلاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ اپنوں سے بھی پیار سے ملتے ہیں، پرایوں سے بھی پیار سے ملتے ہیں، اپنوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، غیروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ گھر میں بھی آپ کا پیار تھا، اور اتنا ہی نہیں اولاد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی آپ نے پیار اور محبت کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کی وائف حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ہسبینڈ وائف ایک دن مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے،
جو हुजूर की खिदमत कर सके, हर वक्त हुजूर का ख्याल रख सके। हमारा जो छोटा सा बच्चा है जिसका नाम अनस है, हमारा ये अनस बहुत होशियार और चालाक है। क्यों न हम अपना बेटा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर दे दे, ताकि हमारा बेटा हुजूर की खिदमत करे। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मशवरा किया। हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पर पहुंचे और इन्होंने जाकर अपना बच्चा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया कि ये हमारा बच्चा है और ये बच्चा हम आपके पास लेकर आए हैं और आपकी खिदमत के लिए हमने इसको रखा है। आपकी ये खिदमत करेगा, आप इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को कबूल कर लिया। अब ये छोटा सा बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता है। खुद हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने 10 इयर्स तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन मुझे ये नहीं याद है कि कभी अल्लाह के नबी ने मुझे ये कहा हो, ए अनस तूने ऐसा क्यों किया और ए अनस तूने ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बोलना बहुत आसान है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि 10 साल तक वो बच्चा खिदमत करता है। बच्चा आखिर बच्चा होता है, वो नादान होता है, वो गलती कर बैठता है, माँ बाप नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का कमाल है 10 साल तक बच्चा है, लेकिन कभी ये नहीं कहा अनस तूने ऐसा किया, अनस तूने वैसा किया, तू ऐसा तू वैसा। फरमाते मुझे कभी भी याद नहीं पड़ता। बल्कि हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और बुलाकर कहा कि अनस देख, एक बहुत जरूरी काम है, जल्दी से जा, ये काम निमटा और मुझे आकर खबर दे के क्या हुआ। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे काम दिया, मैं तो बच्चा था, मैं काम करने के लिए निकला। फरमाते मैं रास्ते में था, अचानक मैंने देखा कि कहीं पर खेल तमाशा हो रहा है, लोग खेल रहे हैं, कोई तमाशा बता रहा है। मैं बच्चा था, मैं अट्रैक्ट हो गया और मैं सीधा उस खेल तमाशे में शरीक हो गया। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं, मैंने अनस को काम के लिए भेजा है, अभी अनस आएगा, मेरा काम मुकम्मल करके आएगा, मुझे खबर देगा। हुजूर इंतजार फरमा रहे और हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां खेल में मशगूल है। बिलाखिर जब बहुत देर हो गई, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु के आने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, उस काम को निमटाया जो काम था पूरा किया और पूरा करके वापस जब अपने घर की तरफ आ रहे थे, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जैसे ही हुजूर पर नजर पड़ी तो याद आया कि या अल्लाह, अल्लाह के नबी ने तो मुझे फला काम के लिए भेजा था, मैं तो खेलकूद में लग गया, मैं तो भूल ही गया। बहुत घबरा गए, डरते डरते शर्मिंदा होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते हुए आए। फरमाया ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आपने मुझे काम के लिए भेजा था, मैं निकला भी, लेकिन ये खेल तमाशे में इतना मशगूल हो गया कि मैं तो भूल गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अभी जाता हूं, आपका काम निमटा कर आता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे नहीं अनस, जो काम था वो काम मैंने कर लिया है, कोई बात नहीं, जाओ खेलते रहो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, न डांटा न डपटा कि नादान बच्चा है, गलती उससे हो जाती है। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया जाओ खेलो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे थे, फिर जाकर खेलना शुरू कर दिया। तो बहरहाल इस्लाम हमें यही तालीम देता है। हाँ, औलाद की तरबियत के लिए उन पर सख्ती के वक्त सख्ती भी हो, जहां पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है मौका शनासी के एतबार से कभी कभी ये मामला भी हो, लेकिन उमूमी हालत हमारी ऐसी हो कि हम सलामती के पैगाम वाले बन जाए। अपने हो, घर वाले हो, बाहर वाले हो, हर एक के साथ में हमारा मामला प्यार और मोहब्बत का हो, यही हमारा मजहब हमें तालीम देता है। तो मैं कह रहा था जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु
علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ رہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے اس دن آسان ہو جائے گا جس دن صحیح معنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے گی۔ وہ مثل مشہور ہے المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت میں وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، وہ اس کی ہر بات کو ماننے لگتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں محبت دل میں آ جائے گی، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنا آسانی نہیں ہوگا، بلکہ عمل کرتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، اور محدثین اعظام نے ایک بڑی اچھی بات لکھی، میں درمیان میں کہتا چلوں۔ محدثین اعظام نے لکھا ہے کہ محبت کی کئی قسمیں ہیں، الگ الگ ٹائپ کی محبت ہوتی ہے۔ ایک محبت ہے محبت طبعی، طبعی کا مطلب ہے نیچرل لو، ایسی محبت جو فطرتاً ہو، اور یہ محبت ہوتی ہے اب ماں باپ کو اپنی اولاد سے۔ ماں باپ کے دل میں جو محبت اولاد کی ہوتی ہے وہ پیدا نہیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مشق نہیں کرنی پڑتی کہ میرا بچہ ہے میں محبت کروں، یہ نیچرل گفٹ ہے اللہ کا، یہ نیچرل لو ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، ماں کے دل میں بھی پیار، باپ کے دل میں بھی پیار، اور اتنا اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، ہر دم انہیں اپنے قریب، ہر دم ان سے پیار و محبت۔ یہ ایک محبت ہے جو طبعی محبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ماں کتنی بھی ناراض ہو جائے، کتنی بھی غصے میں آ جائے، بچوں کی کسی غلطی پر ماں کو بہت غصہ آ رہا ہے، ماں کا ٹیمپر بہت گرم ہو گیا ہے، لیکن جب بچہ پیار سے ماں کہہ دیتا ہے، میری ماں کہہ دیتا ہے، اپنی ماں کو دل سے بلا لیتا ہے، چند آنسو گرا دیتا ہے، اس ماں کو اپنے بچے پر پیار آ جاتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں پر لکھا کہ دیکھو ماں کے ورڈ میں اتنی تاثیر ہے کہ بچہ جب ماں کو ماں کہتا ہے، پیار سے کہتا ہے، ماں کے دل میں پیار آ جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کو اگر بندہ بھی اللہ کہہ کر پکارے، پیار سے پکارے، تو اللہ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے اپنے بندے پر کیوں نہیں پیار آ جائے گا؟ تو یہ محبت ہے فطری محبت، کہ انسان نیچرلی طور پر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ محبت طبعی کہلاتی ہے۔ محدثین اعظام نے لکھا کہ ایک محبت احسانی، کہ کوئی آپ پر احسان کر دے، مصیبت میں آپ کے کام آ جائے، پریشانی اور مشکلی کا جب سامنا ہو اس وقت کوئی آ کر آپ کی مدد کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، اس وقت اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان تو احسان کا غلام ہے۔ جب کوئی احسان کرتا ہے، مصیبت میں آڑے وقت میں ہمارے کام آ جاتا ہے، ہمارے دل میں اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس محبت کو محبت احسانی کہا جاتا ہے۔ خلیفہ مامون رشید کا قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مامون رشید بہت خوش تھا، اور خوشی کے اندر اس نے اپنے وزیر کو بلایا۔ وزیر کا نام تھا حضرت یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ، نے ایک پارسا وزیر تھا، یحییٰ کو بلایا، اور خلیفہ مامون الرشید نے اپنے وزیر یحییٰ کو کہا کہ یحییٰ آج میں بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ یحییٰ بہت ذہین اور بہت چالاک تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ مانگنے ہی کی بات کرتے ہو تو میں آپ سے مال دولت جائیداد کچھ نہیں مانگتا، میں آپ سے اتنا مانگتا ہوں کہ میرے بیٹے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ جب بات کہی تو خلیفہ مامون الرشید حیران ہو گیا کہ تیرے بیٹے کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایسا کیا کروں کہ تیرے بیٹے کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ اس وقت یحییٰ بہت ذہین تھا، فوراً جواب دیا کہ اے خلیفہ مامون الرشید میرے بیٹے کو ہدیے دیتے رہو، اتنا گفٹ دو، اتنا گفٹ دو، جب آپ ہدیے دو گے اور احسان کرو گے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس طریقے سے وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔
تو مانگنے کی کتنی اچھی سٹائل تھی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن میرے بیٹے کو تم خوش کر دو، اور بیٹا اس دن خوش ہوگا جب آپ ہدیے اور گفٹ دو گے تو آپ گفٹ دیتے رہو، میرا بیٹا آپ سے محبت کرے گا، کام میرا بھی چلے گا۔ اور یہ محبت احسانی ہے کہ احسان کرو، سامنے والے کے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ محدثین نظام نے لکھا ایک اور محبت ہے جس کا نام ہے محبت جمالی، اور محبت جمالی کا مطلب یہ کہ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر دل میں محبت آ جائے، کسی کے جمال کو دیکھ کر دل میں محبت آ جائے، کسی کا چہرہ خوبصورت اس پر محبت آ گئی، کسی کی آواز خوبصورت اس پر محبت آ گئی، کسی کا انداز خوبصورت اس پر محبت آ گئی، یہ محبت جمالی کہلاتی ہے۔ آگے محدثین نظام نے لکھا ایک چوتھی محبت ہے محبت کمالی، کہ کسی کے پاس کوئی آرٹ ہے، کوئی کمال ہے، اور وہ کمال اتنا عظیم ہے کہ اس کمال کو دیکھ کر ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لے ہماری زبان سے نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابی کا کوئی نام لے ہماری زبان سے نکلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی نام لے ہماری زبان سے نکلتا ہے رحمہ اللہ، اگر کوئی پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لے ہماری زبان سے نکلتا ہے رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ۔ نہ ہم نے نبی کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ امام ابو حنیفہ کو دیکھا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا، پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہماری زبان رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ کیا محبت ہے؟ یہ ہے محبت کمالی، کہ ہم ان کے کمال پر دیوانے ہیں، ہم ان کے کمال پر فدا ہو گئے، اور اسی بنا پر یہ محبت ہے۔ یہ ہے چوتھی محبت، محبت کمالی۔ اور ایک پانچویں محبت ہے جو شریعت میں مطلوب ہے۔ جو بات میں بتلانا چاہتا ہوں یہ پانچویں محبت ہے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا، اور وہ ہے محبت عقلی، عقل سے محبت کرنا۔ چاہے ظاہر یہ کہتا ہو کہ یہ محبت کے قابل نہیں ہے، لیکن عقل یہ گواہی دے کہ اس سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، یہی سچی محبت ہے۔ اس محبت کو محبت عقلی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر آپریشن کر دیتا ہے، باڈی کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، سڑے ہوئے گوشت کو نکال کر پھینک دیتا ہے، انجیکشن پر انجیکشن مار کر اور ڈرپ چڑھا چڑھا کر ہمیں بالکل کمزور کر دیتا ہے، کڑوی سے کڑوی دوا کھلاتا ہے، پھر بھی ہمیں اس ڈاکٹر سے محبت ہے کہ تکلیف بظاہر ہے لیکن یہ میرے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ عقل کہتی ہے یہ چاہے تجھے تکلیف پہنچاتا ہے، تیری باڈی کو کاٹ رہا ہے لیکن تیرا فائدہ ہے، تیری عقل کہے گی کہ تو اس سے محبت کر لے۔ یہ محبت عقلی ہے۔ میڈیسن کو دیکھ کر چہرہ بگڑ جاتا ہے، کڑوی کڑوی دوا کھانے کو جی نہیں چاہتا ہے، پورا ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر اثر پڑتا ہے، لیکن دوا بڑی محبت سے کھا لیتا ہے کہ میری عقل کہتی ہے ابھی تو تکلیف ہوگی لیکن یہ دوا کھائے گا تو تجھے فائدہ ہوگا، تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ اس بنا پر یہ محبت عقلی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کام پر جاتا ہے، ارے وہ روزے دار ہے، اس نے رات بھر تراویح پڑھی، وہ اتنا تھکا ہوا ہے، لیکن اگر مارننگ شفٹ ہے، صبح میں اٹھ کر چلا، سویرے چلا گیا، پورا دن کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ تھک گیا ہے، اس کا بدن دکھ رہا ہے، اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اسے نیند بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محنت کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے آج تکلیف معلوم ہو رہی ہے، محنت بہت برا لگ رہا ہے، محنت کرنا بہت برا معلوم ہوتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ویک مجھے کچھ ملنے والا ہے۔ اور اسی محبت میں کہ میری انکم ہوگی، میری آمدنی ہوگی، یہ آدمی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو محبت عقلی کہا جاتا ہے۔ ہمیں ہماری شریعت نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جتنی محبت تمہارے باپ سے نہ ہو، تمہاری ماں سے نہ ہو، تمہاری اولاد سے نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں سے نہ ہو، تمہارے دوست اور اقربا سے نہ ہو، اس سے زیادہ محبت
तुम्हें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। बुखारी शरीफ की रिवायत, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता यहां तक के नबी उसको सबसे ज्यादा महबूब हो, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से और तमाम लोगों से सबसे ज्यादा मोहब्बत वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करे। ये कौन सी मोहब्बत है? ये है अक्ली मोहब्बत, क्योंकि नेचुरली तौर पर औलाद से बहुत मोहब्बत है, बीवी से बहुत मोहब्बत है, अपने खूनी रिश्तों से जिनसे ब्लड रिलेशन है उनसे हमें मोहब्बत है। लेकिन यही हमारा इम्तिहान है कि हमारी शरीयत ने हमें कहा कि सबसे तुम्हारी मोहब्बत भली, जरूर मोहब्बत करो, लेकिन सारी मोहब्बतों में अगर बढ़ जाए तो वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। क्योंकि अकल ये कहती है कि जो एहसान उस नबी का है वो एहसान दुनिया में हमारे ऊपर किसी ने नहीं किया। जो चीज वो नबी हमारे लिए लेकर आए वो चीज कोई हमें नहीं दे सका। इसलिए अकल ये कहती है सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं आपसे, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा मोहब्बत मैं अपने आप से करता हूं। कितनी अजीब बात फरमाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा अपने आप से मोहब्बत करता हूं। मुझे आपसे भी ज्यादा अपनी जान पसंद है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं अपने आप से भी आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अब मेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा आपके साथ है, मेरी जान से ज्यादा मुझे आपकी जान प्यारी है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, ए उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। तो हमें हुक्म यह दिया गया सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। आज ईमान वाला ये कहता है, मैं अपनी माँ से भी मोहब्बत करता हूँ, बाप से भी मोहब्बत करता हूँ, बीवी से भी मोहब्बत करता हूँ, औलाद से भी मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? बहुत आसान है मालूम करना। जिस दिन हमारी नेचुरल मोहब्बत और मोहब्बत अकली यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इन दोनों का टकराव हो जाए, उस वक्त देखो कि मैं कहां जाता हूं। औलाद कहती है हमारे घर में ये खुराफात वाली चीज चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। बीवी कहती है कि मुझे फला काम करना है जो शरीयत में नाजायज है। नबी कहते हैं खबरदार तू ईमान वाला है, ये नाजायज का मत करना। अब आएगा इम्तिहान का वक्त कि हम दो मोहब्बत में से किस मोहब्बत की तरफ चले। अगर हमने नबी के कौल पर अमल किया, नबी के फरमान पर अमल करके अपने बीवी बच्चों को मना कर दिया कि इस्लाम में जो हराम है वो हराम है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, समझ जाओ कि इसकी मोहब्बत अकली गालिब है और ये सच्चा ईमान वाला है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसने नबी की मोहब्बत से सौदा कर लिया और अपनी औलाद की मोहब्बत पर कुर्बान हो गया, इसकी मोहब्बत कमजोर, इसका ईमान कमजोर और ये कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यही तो वजह है बदर का मौका, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर जो बाद में ईमान ले आए, लेकिन जिस दिन बदर की ये बैटल हुई है हजरत अब्दुर्रहमान ईमान नहीं लाए थे और काफिरों की जमात में थे। इधर बाप मुसलमान हजरत अबू बकर, उधर बेटा अब्दुर्रहमान काफिरों की जमात में। लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद में उस बेटे अब्दुर्रहमान ने अपने अब्बाजान से कहा कि अब्बाजान, बदर में जब हम गए थे
میرے پاس اتنی اچھی اپرچونٹی تھی کہ میں آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، میں بالکل آپ کے پیچھے تھا، آپ پر ایک تلوار مارتا آپ کی گردن اڑ جاتی، لیکن دل میں یہ خیال آیا یہ میرا باپ ہے اور اپنے باپ سے میں محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ میری محبت طبی، میری محبت عقلی پر غالب آ گئی اور اسی بنا پر میں نے آپ کو چھوڑ دیا، ورنہ میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبد الرحمن تو خوش نصیب ہے کہ میری نظر تیرے اوپر نہ پڑی، ورنہ خدا پاک کی قسم میں تجھے اسی وقت قتل کر دیتا، اس لیے کہ جو میرے خدا کا دشمن، میرے نبی کا دشمن، وہ میرا بھی دشمن، چاہے وہ میری اولاد کیوں نہ ہو۔ یہ تھی وہ محبت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں۔ احد کا موقع، کتنی مشہور روایت، ایک انصاری عورت کو خبر ملی، لوگوں نے افواہ اڑائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، محمد دنیا میں نہیں رہے، محمد دنیا سے چل بسے، صحابہ پریشان ہے۔ ایک انصاری عورت کو خبر ملی ہے، بھاگنا شروع کرتی ہے، دوڑ رہی ہے، اللہ کے نبی کہاں ہے، اللہ کے نبی کی سال میں ہے۔ ایک آدمی ملا، اس نے کہا ارے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا نبی کہاں ہے، آگے بھاگ رہی ہے۔ کسی نے خبر دی تیرے تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے نبی کہاں ہے، آگے بڑھی۔ ایک نے کہا تیرا شوہر مر گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا نبی کہاں ہے۔ لوگوں کو پوچھتی گئی، لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ اس انصاری عورت نے کہا نہیں، جب تک میرے نبی کا میں چہرہ نہیں دیکھ لیتی مجھے قرار نہیں آئے گا، مجھے میرے نبی کا چہرہ بتلاؤ۔ دوڑتی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچی اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کے نبی کو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، بیٹا بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، سب کچھ لٹ گیا، لیکن آپ کو دیکھ کر اب اتنی طاقت آ گئی کہ ہر مصیبت کو برداشت کر لوں گی۔ یہ تھی وہ محبت ان صحابہ اور صحابیات میں کہ جس کے لیے، جس محبت میں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ایک فرمان نبی کی زبان سے نکلا انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جن کے خواب کی وجہ سے اذان کا یہ طریقہ شروع ہو گیا۔ لمبا واقعہ ہے، اس وقت یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر ہے، کھجور توڑ رہے ہیں۔ ادھر کسی نے آ کر زور سے آواز دے کر خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار چل رہے تھے۔ کسی نے آ کر خبر دی یا عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، اے عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ روایت کے الفاظ ہے فَزَلَّ قَدَمُهُ، حضرت عبداللہ بن زید درخت کے اوپر ہے، یہ خبر سنتے ہیں کنٹرول ختم ہو گیا، قدم پھسل گیا اور درخت، کھجور کے درخت سے سیدھے زمین پر آ کر گرے ہیں۔ پورے بدن میں چوٹ لگی، ہمت کر کے کھڑے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اللہ میرا نبی دنیا سے چلا گیا، میرا محبوب دنیا سے چلا گیا، اے مولا یہ آنکھیں تو نے اس لیے دی تھی کہ میں اپنے محبوب کی زیارت کروں، اپنے نبی کا چہرہ دیکھوں، تیرے نبی کا چہرہ دیکھوں۔ ان آنکھوں سے میں اس نبی کو دیکھتا تھا، جب نبی دنیا میں نہیں رہا، میرا محبوب دنیا سے چلا گیا، اللہ میں ان آنکھوں کو کیا کروں گا؟ اے اللہ اگر میری محبت تیرے نبی کے ساتھ میں سچی تھی، میری آنکھوں کی روشنائی چھین لے، مجھے اندھا کر دے کہ نبی کے جانے کے بعد اب میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور پھر کہا کہ اللہ یہ کان تو نے اس لیے دیے تھے تاکہ اپنے نبی کی باتوں کو سنوں، تاکہ نبی کا شیریں کلام میرے کانوں میں پڑے، لیکن آج وہ نبی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، مجھے کوئی اب وہ بات سنانے والا نہیں، مجھے وہ آواز سننے کا موقع ملنے والا نہیں۔ اے اللہ
اگر میری محبت اس نبی سے سچی تھی تو اللہ آج یہ کانوں کی طاقت کو لے لے، میری قوت شنوائی کو لے لے، میرے سننے کی طاقت کو لے لے۔ جب وہ نبی نہیں رہا تو میں کیا سنوں گا؟ مجھے یہ کان نہیں چاہیے جس کان میں نبی کی آواز نہ پڑ سکے۔ اے اللہ، اگر میری دعا سچی ہے، میرے ارمان سچے ہیں، میری محبت سچی ہے، میری آنکھ بھی چھین لے، میرا کان بھی چھین لے کہ نبی کے بعد نہ میں کسی کو دیکھنا چاہتا، نہ میں کچھ سننا چاہتا۔ روایت شاہد ہے، حدیث پاک میں ہے، اس صحابی نے اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھا، آنکھ سے بھی اندھے ہو گئے، کان سے بہرے ہو گئے، وہ بلائنڈ اور ڈیف ہو چکے۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کی اور اسی حالت میں اپنے گھر پر پہنچے۔ جب گھر پر پہنچے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر رو رہی ہے، اولاد اپنے باپ کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہ ہمارا باپ کیا ہو گیا، اسے وہ آنکھ سے بھی محروم ہو گیا، کان سے بھی محروم ہو گیا، ہمارا باپ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اولاد رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچوں کو کہتے ہیں، اے میرے بیوی بچوں، یہ رونے کا موقع نہیں ہے، یہ غم کا موقع نہیں ہے، یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اے میری بیوی، اے میرے بچوں، کل جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کے نبی کرسی پر بیٹھے ہوں گے اور مجھے پوچھیں گے، اے عبداللہ کیا لے کر آیا ہے؟ میں جواب دوں گا، اے اللہ کے نبی، آپ کی محبت میں اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو قربان کر کے آیا ہوں۔ کیا تھی یہ چیز؟ یہ تھی وہ محبت عقلی کہ اپنے انسان کو اپنی باڈی سے، اپنے ایک ایک پارٹ سے کتنی محبت ہے، لیکن جب نبی کی محبت غالب آ جاتی تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، نبی کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، نبی کی محبت میں جیتے۔ یہ محبت جس دن ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ایک فرمان کیا، نبی کے ہر فرمان پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ ہمارے لیے اس فرمان پر عمل کرنا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے لوگ سلامت رہے، جس کے ہاتھ سے لوگ سلامت رہے، اس پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سمجھایا، ایمان والو، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہارے اخلاق سے، تمہارے کیریکٹر سے تم کسی کو تکلیف پہنچانے والے مت بنو۔ یہاں تک کہ فرمایا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ صحابہ بیان کرتے اتنی مرتبہ اپنے نیبر سے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وہ عورت جس کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ بہت عبادت گزار ہے، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اس طرح ہے، ہر وقت اسی کی یاد میں، ہر وقت اسی کے ذکر میں، تلاوت بھی کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، لیکن مزاج بڑا خطرناک ہے، ہمیشہ پڑوسیوں سے جھگڑتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ میں برا سلوک کرتی ہے۔ اور ایک دوسری عورت کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک دوسری عورت ہے، وہ نماز وقت پر پڑھ لیتی ہے، ورنہ کوئی ایکسٹرا عبادت، کوئی خاص خیرات صدقہ، کوئی خاص ذکر و تلاوت، ایسا کوئی عمل اس کے اندر نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ہے، مزاج اس کا بہت اچھا ہے، ملنے جلنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، اپنے نیبر سے بہت پیار و محبت سے پیش آتی ہے۔ جب یہ دونوں کیسز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان نے فرمایا، وہ عورت جو عبادت کرتی ہے اور اللہ کی خوب عبادت کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور وہ عورت جو صرف ضرورت کے مطابق کچھ کام کر لیتی ہے اور اپنے فرائض کو ادا کرتی ہے، لیکن لوگوں کا خیال کرتی ہے، پڑوسیوں سے پیار محبت کا معاملہ کرتی ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایمان والوں کو تعلیم ہے کہ ہم کس طریقے سے جیے، ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہو، فرینڈز کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ ہمارا کس طریقے کا سلوک ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ پڑوسی کی بات نکلی تو ایک بات کہو،
कितनी फिरासत थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम में। एक सहाबी आए, आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी, मेरा नेबर बहुत खतरनाक है। जब देखो तब लड़ता है, जब देखो तब परेशान करता है, जिंदगी मेरी मुश्किल बना रखी है, घर में जीना मुश्किल हो गया है। इतना समझाता हूं, माफी मांगता हूं, फिर कुछ न कुछ लेकर आता है और हर वक्त इस पर रहता है कि मुझसे लड़े, मुझे सताए, मुझे परेशान करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप बताओ मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जबरदस्त फिरासत दी थी। फरमाया, मेरे भाई एक काम कर, घर पर जा, जितना तेरे घर का फर्नीचर और सामान है सब बाहर निकाल ले और बाहर फर्नीचर और सामान निकाल कर बैठ जा। और जो भी रास्ते में आए और तुझे ये पूछे कि ये क्या, घर में रहने के बजाय तू बाहर, फर्नीचर अंदर होने के बजाय वो बाहर, ये क्या कर रहा है? तो हर एक से कहना कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत सताता है, इतना मुझे परेशान कर रखा है, मेरा जीना उसने मुश्किल कर दिया है, इतना समझाता हूं, माफी मांगता हूं, लेकिन रोजाना लड़ता रहता है। मैं थक गया उस घर में रहते रहते। जब मैं आजिज आ गया और परेशान हो गया, मैं अपना सामान लेकर बाहर आकर बैठ गया, इसलिए कि इस घर में और इस पड़ोस में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। इस सहाबी ने यही काम किया। ये काम जब शुरू किया, हर एक आदमी आकर पूछता, भाई क्या बात है, तुम बाहर क्यों हो? ये यही बात कहते हैं। हर एक उसको बुरा भला कहता, कैसा आदमी है, कितना जालिम है, हज्जाज बिन यूसुफ की तरह है, जब्बार किस्म का है, जिसको देखो उसको कैसा परेशान करता है, कितना इसको आजिज कर दिया कि बेचारे को घर छोड़कर बाहर आ जाना पड़ा। बहुत बुरा आदमी है। जो उससे देखता नफरत से देखता, लोग उसे बद्दुआ देते, लोग उससे आंख निकालते। इस पड़ोसी का तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जब सबने ये मामला किया, एक दिन आया और कहा कि मेरे भाई, मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मैं खुद उठाकर तेरा सामान अंदर रखता हूं, तू अंदर चला जा। तूने मुझे ऐसा बदनाम कर दिया है, पूरी दुनिया मुझे गालियां दे रही है, प्लीज तू सब सामान लेकर अंदर चल। मैं तौबा करता हूं, माफी मांगता हूं, आज के बाद तुझे नहीं सताऊंगा। और उसके बाद उसका नेचर ही बदल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इस अंदाज में, लड़ाई भी ना हो, झगड़ा भी ना हो, मामला भी सॉल्व हो जाए, इस अंदाज में अपने सहाबा की तरबियत फरमाया करते थे। तो बहरहाल हम ईमान वालों को समझाया गया, हम प्यार मोहब्बत के साथ में लोगों के हुकूक को अदा करते हुए किसी का दिल न दुखाए, किसी को तकलीफ न पहुंचाए, प्यार मोहब्बत के साथ में रहे, ये ईमान वालों की निशानी है। और इकराम और एहतराम करना, अपने भाई का रिस्पेक्ट करना, ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना वलम युबज्जिल आलिमीना फलैसा मिन्ना। के ईमान वालों, अगर तुमने अपने बच्चों पर रहम न किया, छोटों पर रहम न किया, बड़ों का इकराम नहीं किया, आलिमों का एहतराम नहीं किया, तो याद रखना तुम हम में से नहीं हो, इस्लाम में से नहीं हो। ये जगह जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज में हम लोगों की तरबियत फरमाए कि हमारा मामला लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत का हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं, तकिया पीछे है, टेक लगाकर आराम से बैठे हैं, अमीरुल मोमिनीन है। इतने में हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन जैसे हजरत सलमान फारसी तशरीफ लाए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पीछे जो तकिया था उस तकिए को निकाला और रिस्पेक्ट और एहतराम में हजरत सलमान फारसी के पीछे रख दिया कि आप आराम से टेक लगाकर बैठिए। ये अमल जब किया है, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सदकल्लाहु व रसूलो, सदकल्लाहु व रसूलो। जब ये कहा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, सलमान क्या बात है, ये क्या कह रहे हो तुम? सदकल्लाहु व रसूलु, सदकल्लाहु व रसूलु, अल्लाह ने सच कहा, नबी ने सच कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है? हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, एक दिन वो था कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह एक तकिया लगाकर बैठे हुए थे, मेरा वहां पर जाना हो गया। हुजूर का मकाम बहुत ऊंचा था, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने
مجھ جیسے چھوٹے کا احترام کیا، اکرام کیا، اپنا تکیہ نکالا اور میرے سامنے پیچھے رکھ دیا اور کہا کہ سلمان آرام سے بیٹھو۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں غور سے سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملنے کے لیے آئے اور وہ دوسرا مسلمان بھائی اس کے احترام اور اکرام میں اپنے آرام کا تکیہ نکال کر اس کے لیے رکھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ادھر تکیہ دو، ادھر مغفرت لو، یہ ایمان نے ہمیں سکھایا، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہم لوگوں سے احترام اور اکرام سے ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے محبوب عمل میں سے یہ بات ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، بہنوں کے ساتھ میں پیار محبت سے پیش آئے گا، اللہ ثواب بھی لکھیں گے اور اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ بھی کر دیں گے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر کوئی یہ پیار احسان محبت کا معاملہ کسی جانور کے ساتھ میں کرے، کتے کے ساتھ میں کرے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جملے تھے، کسی بھی جگر والے کے ساتھ، حدیث کے الفاظ ہے، کسی بھی جگر والے کے ساتھ، یعنی کسی بھی جان والے کے ساتھ میں، کسی بھی جاندار مخلوق کے ساتھ اگر تم نے محبت اور پیار کا معاملہ کیا، اس کے نتیجے میں اللہ ثواب بھی دے گا اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے بھی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں پیار محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث پر، جس کے بارے میں ان بڑے بڑے اماموں نے کہا کہ یہ حدیث دین کا خلاصہ ہے، اس حدیث پر کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے، اخلاق سے، کیریکٹر سے، ہر اعتبار سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، اللہ وہ مزاج ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں کلمے والی زندگی نصیب فرمائے، مل جل کر محبت سے رہنے والا بنائے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔